کے بجائے اس کو مدینے جیسی اہم پوسٹ کو بلا لیا گیا۔ یہ تمام کام جو ہو رہا تھا، یہ بنی امیہ کا جو شجرہ پھیل رہا تھا، کوئی کوفے کا والی بن رہا تھا، کوئی شام کا والی بن رہا تھا، کسی کو یمن کا والی بنایا جا رہا تھا۔ اب میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ آپ ہمارا گریبان پکڑتے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے، کیا اس دور میں نبی کے جلیل القدر صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا ابو ذر کوفہ کا گورنر نہیں بن سکتا تھا؟ کیا سلمان شام کا حاکم نہیں بن سکتا تھا؟ کیا مقداد کو کسی ملک کی گورنری دی گئی ہو؟ تو ان تمام شخصیات کو چھوڑ کے صرف بنی امیہ کو نوازنا، کہ دوسری خلافت کے دور میں جب بنی امیہ مکمل طور پہ شام کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور 42 سال تک ان کی حکومت چلتی رہتی ہے، اور 42 سال صرف اور صرف ایک امت کو علی کی دشمنی میں پالا جاتا ہے۔ تو اب ادھر یہ ہے ایک پورا شجرہ جو اہل بیت کی دشمنی میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کی حکومت سازی میں کس کا ہاتھ تھا؟ معاویہ کا۔ معاویہ کو کس نے بنایا تھا؟ تیسری خلافت کے دور میں تیسرے خلیفہ کی حکومت کس نے بنائی تھی؟ 6 لوگوں کی کمیٹی نے۔ 6 لوگوں کی کمیٹی کس نے چنی تھی؟ دوسرے خلیفہ نے۔ دوسرے کو نامزد کس نے کیا تھا؟ پہلے خلیفہ نے۔ پہلا خلیفہ کس نے چنا تھا؟ سقیفہ نے۔ جو قتل ہوا یہ کون تھا؟ حسین۔ یہ کس کا بیٹا تھا؟ علی کا۔ علی کو کس نے حاکم بنایا تھا؟ رسول نے۔ کہاں بنایا تھا؟ غدیر میں۔ جھگڑا حسین اور یزید کا نہیں، جھگڑا عمرو جسے ہاشم کہتے، دوسرے کا نام عبد الشمس۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الشمس کا جو بیٹا تھا وہ امیہ تھا۔ امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا، عبد الشمس کے بیٹے کا نام ربیہ تھا۔ امیہ عبد الشمس کا غلام تھا۔ جب یہ رسول کے دادا ہیں جناب ہاشم اور جناب عبد الشمس، یہ دونوں دادا ہیں، یہ شام میں رہتے تھے، کیونکہ شام میں اس دور میں بزنس تجارت سب کچھ شام میں تھا، شام میں مقیم تھے۔ جب عبد الشمس کے ہاں ایک غلام رہتا تھا جس کا نام امیہ تھا، عبد الشمس کا انتقال ہو گیا، امیہ نے اس کے سارے کاروبار کو سنبھال لیا۔ پتہ چلا کہ عبد الشمس کا حقیقی وطن تو مکہ ہے، اور مکہ میں اس قبیلے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ مکہ پہنچتا ہے، جب مکہ آتا ہے تو جناب عبد المطلب اس سے سوال کرتے یہ کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں، میں آپ کا خاندان ہوں۔ فرماتے اسے کعبہ کے قریب لے کے جاؤ، کیونکہ ہماری نسل کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو کعبے کی عزت سے واقف نہ ہو۔ یہ وہاں پر جا کے جھوٹی ہم مولا امیر المومنین کو رسول اللہ کا بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں۔ ہمارے عقائد روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ہم اپنے عقائد میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خاموشی سے یا چھپ کے اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی اذان میں برملا یہ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم علی کو رسول اللہ کا وصی مانتے ہیں اور خلیفہ مانتے ہیں، اور ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں بلا فصل کہ ہم بغیر فاصلے کے خلیفہ مانتے ہیں۔ ہم جناب سیدہ کو صدیقۃ الکبریٰ مانتے ہیں، ان کا حق فدق جو تھا اس مطالبے پہ سیدہ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ ہماری یہ عقائد روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ان عقائد کے بعد اب ہم سے بات کریں، اب ہم سے گفتگو کریں، تو اسی الزام کو ختم کرنے کے لیے ہم نے مسلسل آپ کو 2 طرح سے آپ کے سامنے واضح کیا کہ اصحاب پیغمبر میں بھی ہر ایک وفادار پیغمبر نہیں تھا۔ اگر سارے ہی اصحاب نبی کے وفادار ہوتے تو پھر خدا نے قرآن میں سورہ منافقون کن کے لیے نازل کی تھی؟ مسلمان کافر کی ایک ہی شکل تھی، ایک ہی صورت تھی، اس لیے خدا نے کافروں کے لیے ایک ہی صورت بھیجی، کافرون۔ مسلمان کی ایک ہی شکل ہوتی تو خدا ایک ہی صورت بھیجتا، مسلمون۔ لیکن خدا نے کافروں کے لیے کافرون بھیجی، مسلمانوں کے لیے مسلمون نہیں، 2 صورتیں بھیجی، مومنون، منافقون۔ مومنون اور منافقون۔ اب یہ منافق جو ہوتا ہے یہ یہودی نہیں ہے، یہ عیسائی نہیں ہے۔ خدا نے مشرکون بھیج دی ہے، خدا نے کافرون بھیج دی ہے،
لیکن یہاں خدا نے اگر منافقون صورت بھیجی ہے تو اس سے مراد یہودی یا عیسائی نہیں ہے۔ منافق نفاق سے نکلا ہے، نفاق نفق سے نکلا ہے، جس کے اندر کچھ ہو اور وہ ظاہر کچھ کرے، جس کی خدا نے واضح طور پہ یہ علامت بتا دی تھی کہ میرا حبیب ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس دور کا تقاضا تھا کہ جو زبان سے بھی کہہ دیتا تھا، مسلمانوں کی سٹرینتھ نہیں تھی، مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، زبان سے کہنے والے کو بھی مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن خدا نے جب مسلمانوں کی اکثریت بن گئی، جب مسلمانوں کی جماعت ایک کثیر تعداد میں تبدیل ہو گئی، تو خدا نے کہا میرا حبیب اب واضح کر دے کہ اب یہ جتنا جوگ در جوگ لشکر مسلمان ہو رہا ہے یہ سارے ہی مسلمان نہیں ہیں، اب ان کے اندر دو گروہ ہیں، ایک ہے مومنون اور ایک ہے منافقون۔ دور پیغمبر پہ نبی اور اللہ کو خبر تھی، کیونکہ رسول کی محفل میں لوگ بیٹھتے تھے، دل کے اندر کچھ ہوتا تھا، زبان پہ کچھ ہوتا، جو ہی محفل رسول سے نکلتے تھے پھر رسول کی محفل سے نکل کے وہ کھل کے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے تھے، اور خدا بذریعہ جبرائیل رسول کو حکم پہنچا دیتے تھے میرا حبیب یہ جو ابھی تیرے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں، ابھی یہ تیرے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تیری غیر موجودگی میں تیری اس بات کا یہ مذاق اڑایا ہے۔ تو یہ ساری باتیں دور رسول میں تو واضح ہوتی رہیں، اور رسول بتاتے رہے کہ خدا بار بار کہہ رہا ہے منافقون کے لیے یہ آیت بھی بھیجی ہے، یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے، یہ بھی منافقین کے لیے بھیجی ہے۔ آخر ایک دن محفل پیغمبر میں رسول کے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے، جن میں حضرت سلیمان محمدی اور حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں تو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن بتا دیتا ہے کہ منافق کون ہے، لیکن آپ کے جانے کے بعد جب آیتیں نہیں اترا کریں گی تو کیسے پتا چلے گا کہ منافق کون سا ہے؟ رسالت مآب نے دیکھا مسجد کے کونے پہ ریت پہ سر جھکائے ہوئے علی قرآن لکھ رہے تھے، امیر المومنین کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اہل سنت کتابوں میں رسول نے کہا یا علی کاما اٹھئے گا، علی اٹھ کے کھڑے ہوئے، رسول نے سلمان ابو ذر سے کہا پورے مدینے کے میرے صحاب کو بتا دو یہ ہے مومن اور منافق کی پہچان، اس کی محبت اس کی محبت عین ایمان ہے، اس کی محبت عین ایمان ہے، اور اس کا بغض منافقت۔ یہ اہل سنت برادران کی جید احادیث کی کتابوں میں مسلسل یہ حدیث درج ہوئی ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان صرف اور صرف محبت امیر المومنین، اور خدا نے مذمت کی ہے کہ اگر منافق دل میں ایمان نہ رکھے تو زبان سے کلمہ پڑھے تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے محفل رسول میں آ کے پوچھا تھا یا رسول اللہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں، سیئات کیا ہیں اور حسنات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ رسول بتائیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، زنا گناہ ہے۔ رسول مجھے نیکیاں گنوائیں گے اور گناہ گنوائیں گے۔ یا رسول اللہ نیکیاں کیا ہیں اور گناہ کیا ہیں؟ اور اس نے فوراً کاغذ قلم نکالا کہ اب رسول نیکیاں بھی لکھوائیں گے اور گناہ بھی لکھوائیں گے۔ سنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہے، رسول نے فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے۔ حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اگر دل میں علی کی محبت نہ ہو اور دل میں علی کی دشمنی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور حدیث پیغمبر ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کیا جائے، 70 حج پیدل میں محمد کے ساتھ کیے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان غربت کی حالت میں مر جائے اور رائی کے دانے کے برابر میں میرے بھائی علی کا بغض اس کے دل میں ہوا، فرمایا جنت دور کی بات ہے خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ اس کی وضاحت کی تھی جب حضرت ہمارے یاسر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ میرے بھائی علی کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ کتنی بہترین وضاحت کی۔
فرمایا اس لیے کہ بغض علی نجاست ہے. ایک برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے, پھر اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈال لیں گے وہ خود بخود نجس ہو جائے گی. میں سمجھا تھا شاید اس کے بعد مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے, پاک چیز بھی ڈالو تو نجس ہو جائے گی. بغض علی ہے نجاست. دل میں رکھ کے نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, زکوٰۃ بھی دو, تلاوت بھی کرو. جنگ صفین میں جب مولا امیر المومنین نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جاؤ لشکر شام پہ حملہ کرو, وہ لشکر شام پہ حملہ کرنے کے لیے اپنا ایک دستہ لے کے آگے بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ مال کے اشتر آ رہا ہے. انہوں نے فوراً قرآن نیزوں پہ بلند کر لیا, مال کے اشتر اپنا لشکر لے کے واپس آ گئے. علی نے فرمایا مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ فرمایا مولا حملہ کرنے گیا تھا لیکن انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے, قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے ہیں. تاریخ کہتی علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی زین پہ آئے. علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا. مالک نے کہا مولا کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پر حملہ کرنے کے لیے. اس نے کہا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا لیکن مولا میں تو قرآن دے کے واپس آ گیا. علی نے بھاگتے گھوڑے کی زین پہ کہا مالک قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے, قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے. اس نے کہا مولا ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے. فرمایا تو نے نبی سے نہیں سنا القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن اور علی ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں. قرآن دل میں آنے سے پہلے حلق میں رک کے دیکھتا ہے, اگر دل میں علی ہو تو اتر جاتا ہے ورنہ حلق میں رک جاتا. یار بسم اللہ. تو یہ سب سے بڑا اعتراض ہے کہ آپ شاید صحابہ پیغمبر کو نہیں مانتے. ہم صحابہ پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر صحابی مومن نہیں تھا. 12 منافقین کے نام تو رسول لکھوا کے گئے تھے حذیفہ کو. وادی عقبہ 12 منافقین کے نام تو اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے, صحیح بخاری نے لکھا ہوا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ رسالت امام نے حضرت حذیفہ یمان کو لکھوا ہے. حذیفہ کے پاس وہ نام موجود تھے اور بہت بڑی شخصیت رسول کے جانے کے بعد, کیونکہ رسول نے کہا تھا حذیفہ منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی نام نہ بتانا. نام بتاؤ گے اسلام یہیں پہ رک جائے گا, تبلیغ اسلام کا سلسلہ بند ہو جائے گا. یہ آواز بلند کر دیں کہ کل مسلمان کرتا ہے, مسلمان کرنے کے بعد پھر ان کے قتل کے فتوے دے دیتا ہے, تبلیغ اسلام رک جائے گی. تو نام نہ بتانا. حذیفہ نے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ دلوں میں منافقت رکھیں, آپ سے دشمنی رکھیں, آپ کے قتل کا ارادہ کریں, آپ کی اونٹنی کو پہاڑی سے گرانے کا سوچیں اور ان کے نام نہ بتائے جائیں. فرمایا حذیفہ ایک نشانی ہے, میری زندگی میں مریں گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, میرے بعد مریں گے علی جنازہ نہیں پڑھائے گا. اب ہم سے یہ نہ پوچھا کرو کہ تم کسے مانتے ہو کسے نہیں مانتے, ہمیں یہ بتایا ہو کہ علی کس کے جنازے میں گئے تھے. مصروفیت کیا مصروفیت تھی کہ علی نہیں گئے؟ اگر مصروفیت کی وجہ سے نہ جانا ہوتا مدائن میں جا کے سلمان کا جنازہ پڑھا دیا. منافق کا جنازہ رسول نے فرمایا دیا. اور جب بھی مدینے میں کوئی مرتا تھا ایک بہت بڑی شخصیت حذیفہ کے دروازے پہ آتی تھی, تو جنازے پہ جا رہا ہے. ہاں چلیں پھر اب میں یہ عقیدہ یہ لفظ اگر آپ کے ذہن بن گئے تو اب میں کہنا لگا ہوں اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے وہ نشر کر دیجئے. برادران اہل سنت آپ کو بہت غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ ہم شیعہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے, ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں. میں دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن میں اس پورے مجمع کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں ہم صحابی کو برا نہیں کہتے, ہم منافق کو برا کہتے.
ہم صحابہ پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ہم منافقین کو نہیں مانتے. اور جب آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا، تو میں نے تو پہلی 2 3 4 مجلسوں میں بار بار یہ ریپیٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس بھی تو مکمل بایوگرافی جن صاحب کی ہے ان کی تعداد تو 7,000 ہے، ان سے زیادہ کو تو آپ ہی نہیں مانتے. جب آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں کھل کے بات کر لیتا ہوں، بندے کھل کے بات نہیں کرتے. آپ کے ذہن میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ ذہن میں رکھ کے تو آپ نہ صحابہ کا نام نہ غلط استعمال کریں، باقی سب لوگوں کو تو نہ غلط کریں، آپ نام لے کے بتایا کریں کہ آپ انہیں کیوں نہیں مانتے. عقیدے میں کھل کے آئے نا، کہ آپ چند نام ذہن میں رکھ کے کہتے جی آپ صحابہ کو کیوں نہیں مانتے، اور پھر ہم بھی ایسے ہی جواب دیتے ہیں، ہم بھی انہی کو ذہن میں رکھ کے ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب کو نہیں مانتے. تو یہ ختم فاصلے تب ہوں گے جب تھوڑا تھوڑا مصلحت کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے گا. آپ بائی نیم ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو بائی نیم بتائیں. آپ ہم سے، چلے میں اچھا کر کے کہہ دیتا ہوں، آپ ہم نے بائی نیم پوچھیں، ہم آپ کو بائی کریکٹر جواب دیں گے. آپ ہمیں بائی نیم بتائیں کہ آپ کہیں جی آپ ان کو کیوں نہیں مانتے، ہم فوراً کتابوں سے کریکٹر پڑھیں گے. اس پڑھنے کے بعد آپ کو کہیں گے جی یہ کردار ہے. ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، ہم کردار کی عزت کرتے ہیں. اگر تو یہ کردار عزت کے قابل ہے تو مان لیں. یقین کریں ہم فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہ کسی کو چھوڑتے ہیں نہ مانتے. اگر ہم فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے تو محمد بن ابی بکر کو کیوں مانتے؟ شیعہ مرتا مر جاتا ہے لیکن یزید کے لیے اتنا سا بھی نرم گوشہ نہیں رکھتا. اس کے بیٹے نے صرف آ کے اپنے باپ کے تخت کو ٹھوکر ماری ہے، کریکٹر آیا سامنے، ہم نے کردار قبول کر لیا. کیا مصلحت تھی، کیوں کیا تھا، ہم نے کہا نہیں یہ جملہ قابل قبول ہے، بے شک یزید کا بیٹا ہے. تو ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا باپ ہے کس کا بیٹا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اہل بیت سے اور رسول کے گھر سے محبت کیا ہے. تو اگر ہمارا یہ معیار غلط ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اندھی تقلید کریں، ہر کسی کو ماننا شروع کر دیں، تو یہ ہم سے نہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر میں سے دیکھیں یہ جو اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے، 10 دن سے ہم رو رہے ہیں، 10 دن سے ہم سڑکوں پہ ہیں. پوری دنیا کا ہر شیعہ ان 10 دنوں میں سیاہ لباس پہن کے احتجاج کر رہا ہے. یہ احتجاج کس چیز کا ہے؟ امام حسین کی شہادت کا، کہ 61 ہجری کو 10 محرم کو عراق کے صحرا میں نبی کے خاندان کا ایک قتل ہوا ہے. ہم آج تک سڑکوں پہ اس لیے پھر رہے ہیں، احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ اس قتل کے حقیقی قاتل گرفتار نہیں ہوئے. میں بڑی اہم گفتگو آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ شب عاشور ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پیغام پورے کا پورا نشر ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قتل حسین پر انصاف ہو. مسلمان اگر اپنے دامن سے قتل حسین کا دھبا ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان مجرموں کی عزت کرنا چھوڑ دیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ قتل حسین میں شریک ہے. قتل حسین میں اکیلا یزید شریک نہیں ہے، قتل حسین میں یزید صرف اعلی کار ہے. یزید کے پیچھے کچھ محرکات ہیں جن کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ جس کا کلمہ پڑھتا تھا اسی کا خاندان قتل کیا. اور یہ واقعہ کوئی 200 سال بعد بھی نہیں ہوا، نبی کے جانے کے 50 سال بعد. اس دور میں اگر جا کے دیکھیں تو اس دور میں لوگوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ 100 سال سے اوپر ہوتی تھی. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے 90-91 سال کے اصحاب تو حسین کے ساتھ لڑ رہے تھے، امام حسین کے لشکر میں شامل تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ 100+ لوگ آسانی سے جی لیتے تھے. اور یہ واقعہ کربلا کب ہوا؟ رسول کی شہادت سے 50 سال بعد. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ زندہ تھے.
جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا تھا، وہ رسول زندہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کی گود میں حسین دیکھا. ان لوگوں نے اس قتل میں کیا کردار ادا کیا؟ وہ واقعہ کربلا میں کہاں تھے؟ کیونکہ مسلم امہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. ایک وہ تھے جو یزید کی حکومت اور یزید کی مملکت کو اسلامی حکومت سمجھ رہے تھے، اور یہ لوگ کون سے تھے؟ نبی کے دور کے لوگ تھے. میرا اہل سنت بھائی بہت آسانی سے بات تک پہنچ سکتے ہیں. اگر یہ قتل حسین میں شریک نہیں تھے تو انہیں انصار حسین میں ہونا چاہیے تھا. اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سب غلط ہو گئے تھے. 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی امت. ایک وہ تھے جو کھل کے یزید کا ساتھ دے رہے تھے، ایک وہ تھے جو کھل کے حسین کا ساتھ دے رہے تھے. درمیان میں ایک ایسا گروہ تھا، ایک ایسی کثیر تعداد تھی جو وقتی طور پہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان میں سے بہت سو نے بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے نصرت امام کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. جنہوں نے بعد میں کوشش کی وہ نام بھی تاریخوں میں لکھے ہوئے. اب یہاں پر آ کے کہا جاتا ہے کہ صرف یزید جو تھا وہ قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک تھا. نہیں، ہم شیعوں کے لیے کوئی معمولی قتل نہیں ہے، ہمارے امام کا قتل ہے. ہم اس کی مکمل انویسٹیگیشن چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں بتایا جائے کہ یزید کیا اپنی مرضی سے تخت خلافت میں بیٹھ گیا تھا؟ آخر اسے بیعت ہوئی تو وہ خلیفہ بنا. تو وہ بیعت کیوں ہوئی، کنہوں نے کی، کس نے کروائی، وہ سارے محرکات کیا تھے؟ نہیں جی، وہ یزید کو اس کا باپ جو ہے اس نے نامزد کر دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین میں انویسٹیگیشن اگر آگے بڑھے گی تو صرف یزید شریک نہیں، وہ بھی شریک ہے جس نے یزید کی حکومت کا رستہ ہموار کیا. اب اگر یزید قتل حسین میں اکیلا شریک نہیں ہے، اس کی حکومت سازی کرنے کے لیے، اس کو حاکم بنانے کے لیے جو بھی شریک تھا، وہ چاہے اس کا باپ تھا، وہ اس قتل کے اندر آ گیا. اب یہاں پر آ کے پھر تحقیق نہیں رکے گی، تحقیق پھر اس کے آگے جائے گی. آخر یزید کے باپ معاویہ بن ابو سفیان کو شام کی حکومت کس نے دی تھی؟ اگر آپ سراغ لگانا چاہیں تو پھر سراغ تو لگ سکتا ہے. اگر آپ نے ویسے ہی تعصب کی پٹی آنکھوں میں باندھ لی ہے اور قاتلان حسین کو ہی اپنے ہیرو سمجھنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. ورنہ ہم شیعہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن آپ کو حق پہنچا رہے ہیں کہ خدا را اپنے دماغ، اپنے ذہن، اپنی عقلوں کو روشن کرو. یزید کی حکومت بنانے میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا. معاویہ بن ابو سفیان کو شام کی حکومت دینے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کس نے اسے خلیفہ بنایا تھا؟ کہتے تیسری خلافت کے دور میں باقاعدہ طور پر اسے نامزد کر دیا گیا تھا. 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 42 سال مسلسل ابو سفیان کا بیٹا شام کا مسلمانوں کا حاکم بنا رہا. کیا 42 سال میں مسلمانوں کے پاس کوئی حافظ قرآن، کوئی مفسر قرآن، کوئی محدث، کوئی ایسا صحابی، کوئی برگزیدہ، کوئی نبی کے خاندان سے محبت کرنے والا نہیں تھا کہ 42 سال جگر چبانے والی کا بیٹا، دسترخوان میں واضح شراب رکھ کے پینے والا، کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا، وہ مسلمانوں کا حاکم بن کے حکومت کرتا رہا اور کسی نے بھی نہ پوچھا؟ نہیں، یہ سب جی بنی امیہ کی نسل اور ہے. اور پھر یا کہ بہت بڑا تاریخ کا دھوکہ دیا جس میں اکثریت ہمارے شیعوں کی بھی آ گئی کہ بنی امیہ جو تھے یہ بنی ہاشم کے رشتہ دار ہی تھے، پیچھے سے ان کا شجرہ ایک تھا. غلط. خدا نے قرآن میں پہلے کہہ دیا ہے شجرہ طیبہ اور ہے، شجرہ خبیثہ اور ہے. اگر شجرہ ایک ہوتا، موضوع ٹھیک ہے جی، اگر شجرہ ایک ہوتا تو خدا ایک ہی شجرے کی بات کرتا. خدا نے قرآن میں 2 شجروں کی بات کی ہے، شجرہ طیبہ، شجرہ خبیثہ. شجرہ ملعونہ اور ہے، شجرہ طیبہ اور ہے. 2 شجرے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک کا نام عمر جسے ہاشم کہتے ہیں، دوسرے کا نام عبد الشمس. کہا جاتا ہے کہ عبد الشمس کا جو بیٹا تھا وہ امیہ تھا. امیہ عبد الشمس کا بیٹا نہیں تھا. عبد الشمس کے بیٹے کا نام ربیہ تھا. امیہ عبد الشمس کا غلام تھا.
جب یہ رسول کے دادا ہیں جناب ہاشم اور جناب عبد الشمس، یہ دونوں دادا ہیں، یہ شام میں رہتے تھے، کیونکہ شام میں اس دور میں بزنس تجارت سب کچھ شام میں تھا، شام میں مقیم تھے۔ جب عبد الشمس کے ہاں ایک غلام رہتا تھا جس کا نام امیہ تھا، عبد الشمس کا انتقال ہو گیا، امیہ نے اس کے سارے کاروبار کو سنبھال لیا۔ پتہ چلا کہ عبد الشمس کا حقیقی وطن تو مکہ ہے، اور مکہ میں اس قبیلے کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ مکہ پہنچتا ہے، جب مکہ آتا ہے تو جناب عبد المطلب اس سے سوال کرتے یہ کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں عبد الشمس کا بیٹا ہوں، میں آپ کا خاندان ہوں۔ فرماتے اسے کعبہ کے قریب لے کے جاؤ، کیونکہ ہماری نسل کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو کعبے کی عزت سے واقف نہ ہو۔ یہ وہاں پر جا کے جھوٹی قسم دیتا ہے، لیکن عبد المطلب جو ہیں وہ اس کی قسم کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی نہ حجر اسود تعظیم کر سکتا ہے، نہ اسے کعبے کی عزت و عظمت کا اندازہ ہے، اور بنی ہاشم مشترکہ طور پر اس کو مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہسٹری میں اہل سنت کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار، اس کو نکالا جاتا ہے مکہ سے۔ یہ مکہ سے نکلتا ہے، پھر یہ دوبارہ شام آ جاتا ہے۔ شام میں آ کے یہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے، وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے زکوان۔ یہ زکوان کو لے کے دوبارہ اپنے وطن اپنے گھر جاتا ہے، اور اپنی حقیقی بیوی کا عقد اپنے اس بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ تاریخ میں خدا نے جسے شجرہ خبیثہ کہا ہے اس کی بنیاد تو دیکھیں۔ وہاں سے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے حرب، پھر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سخر۔ اسی سخر کی کنیت ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان کے ہاں پھر 3 بیٹے آتے ہیں، ایک حنزلہ جسے بدر میں علی نے مارا، ایک معاویہ اور ایک یزید۔ ایک تو یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بھائی بھی تھا، یزید بن ابو سفیان۔ ادھر سے حرب کے ہاں ایک اور بیٹا ہے ابو سفیان کے علاوہ جس کا نام ہے آس۔ آس کے پھر 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حکم اور ایک کا نام ہے عفان۔ حکم کا بیٹا مروان اور آس کا بیٹا عثمان، عفان کا بیٹا عثمان۔ پھر اس میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے عقبہ، عقبہ کا ایک بیٹا ہے ولید۔ یہ وہی ولید ہے جب امام حسین سے بیعت مانگی گئی تو یہ مدینے کا والی تھا، مدینے کا حاکم تھا۔ اس کو خلافت کے دور میں کوفے کا حاکم بنا دیا گیا تھا، یہ کوفے کا مسلمانوں کا والی بنا ہوا تھا دور یزید میں۔ اور اہل سنت کتابیں کہتی ہیں اس نے شراب کے نشے میں آ کے فجر کی نماز مسلمانوں کو پڑھائی، اور 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھائی۔ مال کے اشتر وہاں موجود تھے۔ یہ شراب کے نشے میں بے ہوش ہو کے مصلی پہ گرا، لوگوں نے اس کی انگوٹھی اتاری، کیونکہ انگوٹھی خلیفہ کی جو حاکم ہوتا ہے وہ مہر ہوتی ہے اس کی۔ انگوٹھی اتار کے مدینے بھیج دی کہ یا علی یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک شرابی کو یہاں پہ حاکم بنایا ہوا اور وہ مسلمانوں کو نماز پڑھا رہا ہے۔ کیا کیا گیا؟ اس کو معزول کیا گیا؟ نہیں، اس کو معزول کرنے کے بجائے اس کو مدینے جیسی اہم پوسٹ کو بلا لیا گیا۔ یہ تمام کام جو ہو رہا تھا، یہ بنی امیہ کا جو شجرہ پھیل رہا تھا، کوئی کوفے کا والی بن رہا تھا، کوئی شام کا والی بن رہا تھا، کسی کو یمن کا والی بنایا جا رہا تھا۔ اب میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ آپ ہمارا گریبان پکڑتے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے، کیا اس دور میں نبی کے جلیل القدر صحابہ موجود نہیں تھے؟ کیا ابو ذر کوفہ کا گورنر نہیں بن سکتا تھا؟ کیا سلمان شام کا حاکم نہیں بن سکتا تھا؟ کیا مقداد کو کسی ملک کی گورنری دی گئی ہو؟ تو ان تمام شخصیات کو چھوڑ کے صرف بنی امیہ کو نوازنا، کہ دوسری خلافت کے دور میں جب بنی امیہ مکمل طور پہ شام کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور 42 سال تک ان کی حکومت چلتی رہتی ہے، اور 42 سال صرف اور صرف ایک امت کو علی کی دشمنی میں پالا جاتا ہے۔ تو اب ادھر یہ ہے ایک پورا شجرہ جو اہل بیت کی دشمنی میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کی حکومت سازی میں کس کا ہاتھ تھا؟ معاویہ کا۔ معاویہ کو کس نے بنایا تھا؟ تیسری خلافت کے دور میں تیسرے خلیفہ کی حکومت کس نے بنائی تھی؟
6 लोगों की कमेटी ने, 6 लोगों की कमेटी किसने चुनी थी? दूसरे खलीफा ने। दूसरे को नामजद किसने किया था? पहले खलीफा ने। पहला खलीफा किसने चुना था? सकीफा ने। जो कत्ल हुआ ये कौन था? हुसैन। ये किसका बेटा था? अली का। अली को किसने हाकम बनाया था? रसूल ने। कहां बनाया था? गदीर में। झगड़ा हुसैन और यजीद का नहीं, झगड़ा सकीफ और गदीर का है। लड़ाई यजीद और हुसैन की नहीं है, जंग सकीफ और गदीर में है। मैं हर साल ये चीख के पूरी दुनिया के सामने कहता हूं, कतन मुनाफकत ना किया करो हुसैन के साथ। पूरा साल यजीद के कैंप में रहना, 10 साल के लिए हुसैनी बनने की एक्टिंग करना। फौरन सारे मुसलमान कहते हम भी इमाम हुसैन को मानते हैं। हमारे गांव में आके देखिए हम कितनी सबीलें लगाते हैं। हम 10 मुहर्रम को इतनी हलीम की देगे पकाते हैं। देगे पकाने से हुसैन मिलता है, सबीलें लगाने से हुसैन मिलता है। 10 दिन के लिए सिर्फ राजी करने के लिए। क्यों? हमें तेरी मुनाफिकत का पता है। तू 10 दिन हुसैनी इसलिए होता है कि उधर यजीद खड़ा है। अब यजीद के कैंप में ना जाने की वजह से सारी मुसलमान उम्मा ने कह दिया यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत, यजीद गलत। क्यों भाई? अकेला यजीद? सारे आके नहीं हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत, हुसैन सही यजीद गलत। मुझे नहीं पता तकरीर किसी बंदे तक पहुंच रही है, कौन सो के सुन रहा है, कौन जाके सुन रहा है। मैं जुमला कहने लगा हूं, हुसैन सही यजीद गलत। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं। इतना सस्ता नहीं है हुसैन। आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ यजीद था? ये पूरी साजिश है। और साजिश कहां से चली? सकीफा से। इमामत कहां से चली? गदीर से। इसका मतलब है लड़ाई हुसैन और यजीद की नहीं है, गदीर और सकीफा की है। आज भी मुसलमानों में 2 ही फिरके हैं, यह गदीरी फिरका या सकीफाई फिरका। या तो आप सकीफा के फॉलोअर हैं या आप गदीर को फॉलो कर रहे हैं। कोई तीसरा रास्ता नबी ने छोड़ा ही नहीं है। या गदीर या सकीफा, या खिलाफत या इमामत। कुरान में 2 ही सूरतें, या मोमिनून या मुनाफिकून। गदीर में कौन कौन है? आओ मैं तुम्हें गदीर तलाशी दे लेते हैं ना, अपने अपने मकतब की तलाशी दे देते हैं। भाई नबी के खानदान के कातिल ढूंढने हैं ना, तो आओ अपना अपना मकतब खोलो, तलाशी दो। आओ हमारा मकतब देख लो। हमारे पास अली है, हसन है, हुसैन है, ज़ैनुल आबिदीन है, मोहम्मद बाकिर है, जाफर सादिक है, मूसा आज़म है, अली रजा है, तकी है, नकी है, अस्करी है, महदी है। लो तलाशी, इनमें से किसी में ऐब निकाल के दिखाओ। आओ हम जिनको मानते हैं उनमें फातिमा बिनते असद है, खदीजा बिनते खवालद है, फातिमा बिनते मोहम्मद है, ज़ैनब बिनते अली है। आओ ऐब निकाल के दिखाओ। दी है ना तलाशी? दी है ना? दी है तो फिर तलाशी लेनी भी तो है। आए आपके पास खिलाफत, दे तलाशी। पहला खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान, चौथे हजरत माविया, 5वें थोड़ी देर के लिए हसन, 6ठे यजीद। आपकी खिलाफत में तो यजीद खड़ा है। खिलाफत मुकम्मल ही नहीं है जब तक 6ठे नंबर पर यजीद को ना वो माने। क्योंकि भाई आप उसके किरदार को नहीं मान रहे, खलीफा तो रहा है ना। खिलाफत तो उसने की है, मुसलमानों का खलीफा तो रहा है। हमारे पास तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास तो इमामत वाले हैं।
آپ نے خلافت والی تعداد پوری کرنی ہے تو آپ کو یزید رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ خلیفہ مسلمانوں کا رہا ہے۔ آپ کہتے جی اس کا کردار بڑا گندا تھا لیکن وہ خلیفہ رہا ہے، تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کردار ٹھیک نہیں تھے اور خلیفہ رہے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر میڈیسن وہ دے جو میں آرام سے کھا لوں۔ انجیکشن کون خوشی سے لگواتا ہے بھائی؟ تکلیف والا مرحلہ کون خوشی سے لیتا ہے؟ یزید میٹھی گولی تھی، کھا لی، فوری طور پہ کہہ دیا ہاں 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 لے جائیں لے جائیں، ہم نہیں مانتے۔ حضور ہم صرف یزید ہی نہیں پکڑیں گے، ہماری تو مجبوری ہے، ہم تو پھر جائیں گے کہ آخری سازش میں کون کون کہاں کہاں سے شریک تھا۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، اچانک ہو گیا۔ اچانک مفتیوں نے فتوے دے دیے حسین کے قتل پہ۔ وہ جو مفتی فتوے دے رہے تھے وہ وہی مفتی تھے جو جمعہ کے خطبوں میں ممبروں پہ علی کو گالیاں دے رہے تھے۔ تو یہ پوری 50 سال میں جو زمین نبی کے خاندان کے خلاف تیار ہوئی ہے، یہ میرا اہل سنت بھائی اچانک نہیں ہوئی۔ اگر محرم تمہیں لے ہی آیا ہے حسین کے گھر میں، حسین تمہیں کھینچ ہی لایا ہے اپنے گھر میں، تو آج شب عاشور ہے، آج ہی حور بن جاؤ، آج حور بن جاؤ، آج اب واپس نہ جانا، کیونکہ آج رات کا طریقہ ہے جو حسین کے پاس آ جائے پھر وہ واپس نہیں جاتا۔ آپ آ گئے ہیں تو اب آپ حسین کے انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم بڑھائیں گے سوئم کی مجلس میں، اس کی مکمل تفصیلات اگلی، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور شہادت بھی مکمل کری۔ اور مجھے 2 وعدے میں نے آپ سے کیے تھے کہ مجھے صحابہ حسین پہ بھی بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں مکتب تشیع میں ہم امام حسین علیہ السلام کے 72 تعداد جانتے ہیں، 72 کے کردار نہیں جانتے۔ میں 3 4 5 جو جتنا آپ برداشت کر سکیں گے اتنا میں آپ کو بتاؤں۔ اس میں کیسے کیسے جلیل القدر لوگ ہیں۔ حبیب ابن مظاہر، مظاہر کہا جاتا ہے لیکن مظاہر ہے، اس کو مظاہر کہہ دیا جاتا ہے لیکن اصل تلفظ کا مظاہر ہے۔ حبیب ابن مظاہر ایسا حسین کا جید صحابی کہ جو ظاہر بیٹھے وہ میری گواہی دیں گے۔ قبر حسین پہ کسی بھی دروازے سے جاؤ پہلے حبیب آتا ہے، اور حسین کے شہر میں جاؤ تو پہلے حر آتا ہے۔ پھر میں جملہ کہہ دوں، حر ہے حسین کے شہر کا دروازہ، حبیب ہے حسین کی زری کا دروازہ۔ امام حسین نے حر کو اپنے شہر کے باہر بٹھایا۔ حسین کو پتا تھا کہ قیامت تک کے لیے میرے شہر میں گناہگاروں نے بھی آنا ہے، کہیں کربلا کے باہر آ کے ڈر نہ جائیں، کربلا کے باہر آ کے اپنے گناہوں سے ڈریں تو سامنے حر کھڑا ہو، ہائے ہائے حر کہے آ جاؤ میں تمہارے سامنے زندہ مثال ہوں۔ دروازہ حسین کے شہر کا دروازہ حر، حسین کی زری کا دروازہ حبیب۔ کیا تھا اس میں جو حسین نے اس کی قبر اپنی قبر کے ساتھ بنوائی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو ایک خط لکھا تھا، اس خط میں حبیب کو سلام کیا تھا رجل فقی کہہ کے، اے مرد فقی تم پر میرا سلام۔ اور میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، جناب حبیب رسول کے صحابی تھے۔ امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کا بچپن تھا، ان کے باپ مظاہر نے نبی کا کھانا کیا کہ آپ نے یا رسول اللہ کل میرے گھر کھانا کھانا ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا مظاہر اکیلا نہیں آؤں گا، بیٹوں کو ساتھ لے کے آؤں۔ رسالت مآب جب اگلے دن حسن اور حسین کو لے کے مظاہر کے گھر کی طرف چلے تو مظاہر کا یہی بیٹا حبیب اپنے مکان کی چھت پہ تھا۔ یہ مہمانوں کا رستہ دیکھ رہا تھا کہ آج رسول نے ہمارے گھر آنا ہے، یا چھت سے گر کے حبیب مر گئے۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، حبیب مر گئے، باپ نے لاش کمرے میں رکھ کے بند کر دیا دروازہ۔ رسالت مآب آئے، دسترخوان لگا دیا،
حسن اور حسین ساتھ. جو ہی حسن اور حسین دائیں حسن بیٹھ گئے، بائیں حسین بیٹھ گئے. امام حسین نے نانا کا بازو پھیلا دیا. نانا اس کا بیٹا حبیب کہاں ہے؟ رسول اللہ فرمایا مظاہر میرا حسین پوچھ رہا ہے تیرا بیٹا حبیب کہاں ہے، کیونکہ وہ حسین سے بڑی دوستی رکھتا ہے. مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں آپ میرے گھر کا کھانا نہ چھوڑ دیں. تھوڑی دیر پہلے مکان کی چھت سے گرا، اس کا انتقال ہو گیا. موت کی خبر سنی حبیب کی، حسین تڑپ کے اٹھے. کہاں ہے حبیب؟ مظاہر آگے آگے چلا، پیچھے حسین چلے. کمرے میں جا کے چادر ہٹائی. حسین نے حبیب کا دیکھا چہرہ. حبیب تو نے ہمارا انتظار ہی نہیں کیا؟ نانا مجھے حبیب زندہ چاہیے. رسول نے دعا کے ہاتھ بلند کیے. حبیب اٹھ کے بیٹھ گیا. کتابیں کہتی ہیں کہ حبیب مدینہ کی گلیوں میں حسین کے پیچھے پیچھے رہتے تھے. اور یہ کیا کام کرتے تھے؟ مولا حسین کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے چوما کرتے تھے. رسالت مآب نے جناب حبیب کو گود میں بٹھا کے کہا تھا میرے اللہ یہ جیسے میرے حسین کو حبیب رکھتا ہے میں چاہتا ہوں تو اسے ایسے ہی اپنا دوست رکھ. امام حسین نے آخری وقت میں خط لکھ کے حبیب کو کوفہ سے بلایا. صحابی پیغمبر بھی ہے، رسول کی صحبت میں بھی ہے. مرد فقیہ والی بات شاید میں نے پہلے کبھی کی تھی، کروں گا تو زیادہ وقت گزر جائے گا. مجھے 2-4 صحابے بات کرنی ہے. اس حبیب کو یہ اس کا ہے کہ حسین کی محبت، حسین کا عشق، اور خط لکھ کے امام حسین نے بلا لیا. جناب جان، اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا. امام حسین کا غلام نہیں، یہ جناب فضل ابن عباس ابن عبد المطلب کا غلام تھا. رسول کے چچا حضرت عباس، ان کے بیٹے تھے فضل. ایک عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کے بھائی فضل. یہ فضل کا غلام تھا. جناب فضل خرید کے لائے تھے جان کو. مولا امیر المومنین نے جناب فضل سے 150 اشرفی میں خرید لیا اور خرید کے ابو ذر کو تحفہ دے دیا. ابو ذر جان کی تربیت کر. پھر جناب جان حضرت ابو ذر کے ساتھ رہے. جب حضرت ابو ذر کو محبت علی میں وطن چھوڑنا پڑا تو جان ساتھ گیا تھا. جب 32 ہجری میں حضرت ابو ذر کی شہادت ہو گئی، روتا ہوا جان مدینے آ گیا. یا امیر المومنین، آپ نے جس کا غلام بنایا تھا وہ میرا آقا چلا گیا. علی نے فرمایا پھر تو آزاد ہے. اس نے کہا اب میں آزاد نہیں ہونا چاہتا، میں اب غلامی ہی میں رہنا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد تو میرے حسین کا غلام ہے. یہ جون ہے جس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے جب وقت رخصت چاہی تو حسین سے کہا کہ مجھے اجازت دی دیے. حسین نے کہا نہیں جون، تو مجھے بڑا پیارا ہے. جناب جون سے کہا نا تو مجھے بڑا پیارا ہے. جون دور جا کر ریت پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. حسین نے جون کو روتے دیکھا. حسین نے کہا جون کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتا ہے میں غلام ہوں، میں حبشی ہوں، میرا خون اس قابل نہیں ہے. حسین نے جون کو یوں سینے سے لگایا. جون ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ جا جون، حسین تمہیں ودا کرتا ہے. یہ واحد وہ شہید ہے جس کی لاش پر حسین آئے اور اس کے سینے سے خون لے کے حسین نے اپنی داڑھی پہ لگایا. جون تیرے خون سے تو خوشبو آ رہی ہے. اور قاتل کہتے ہیں کہ کربلا میں اتنی خوشبو تھی شام غریبہ کے بعد جو جون کی لاش سے آ رہی تھی. ایک صحابی ہے وہاب ابن کلبی، نصرانی تھا، اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ مسلمان ہوا. حسین کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا اس نے. جب یہ کربلا میں پہنچا اس کی شادی کو 17 روز ہوئے تھے اور اپنی ماں اور اپنی زوجہ کے ساتھ حسین کے پاس آ گیا. مولا حسین میں مرنا چاہتا ہوں. ماں بڑی عاشقہ تھی حسین کی، بڑی محبت کرتی تھی. ماں نے کہا جان وہاب زیادہ اجازت نہ مانگ، بس حسین کے قدموں پہ سر رکھ اور مقتل میں چلا جا، میں تیری لاش دیکھنا چاہتی ہوں. اس نے جا کے مولا حسین سے صرف اتنا کہا مولا 17 دن ہوئے میری شادی کو، میری ماں تو ضعیفہ ہے،
بی بی زینب سے پوچھ لیں کہ میری زوجہ کا خیال کرے گی. علی کی بیٹی کی آواز آئی, وہاب نہ گھبرا, تیری امانت میرے حوالے ہے. وہاب میدان میں گیا, بڑی جان ساری کے ساتھ لڑ رہا تھا واہب قلبی. جب اس کی زوجہ, اس کی بیوی خیمے کی چوب لے کے نکل آئی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کے لشکر میں گئی لڑنے کے لیے. کربلا میں جہاں حسین کے اصحاب شہید ہوئے, وہاں ایک خاتون شہید ہوئی ہے جو وہب کی بیوی ہے. اس کے سر پہ تلوار لگی ہے اور شوہر کے ساتھ شہید ہوئی ہے. کربلا میں ایک صحابی, ایک حسین کے ناصر کی زوجہ بھی شہید ہوئی ہے, وہ وہب قلبی کی زوجہ تھی. اور ماں کا کلیجہ کیا تھا, جب قاتل نے وہب کا سر تلوار کی نوک پہ رکھا, اس نے گھوڑے کو دوڑایا, گھوڑے کو دوڑا کے اس نے خیام کی طرف یوں سر کو پھینکا, پھینک کا کون ہے اس کی ماں, اٹھا اپنے بیٹے کا سر. ماں دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آئی, وہب کا سر اٹھایا, چوما, لشکر یزید پہ واپس بھیج کے دی جو حسین کو صدقہ کر دے ہم واپس نہیں لیتے. زہیر ابن کین پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا, پیشے کے اعتبار سے طب جانتے تھے, تیسری خلافت کا قائل تھا. یہ نہیں ہے کہ پہلے سے ہی صحیح العقیدہ شیعہ تھا, نہیں, تیسری خلافت کے دور میں اس نے تیسری خلافت کا ساتھ دیا ہے. جب پتا چلا نا امام حسین مکہ پہنچ گئے ہیں, زہیر, یہ باتیں ضروری ہیں بچوں کو بتانے کے لیے. جناب زہیر کو پتا چلا کہ حسین مکہ پہنچ گئے ہیں, زہیر نے کہا اگر میں مکہ گیا تو حسین کہیں مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں. اس نے اپنا قافلہ حسین سے فاصلے پہ رکھا. یہ مکہ کے رستے میں تھا جب حسین کا قافلہ دور, حسین کا پڑاؤ تھا. اس نے دیکھا یہ کس کے قافلے کا پڑاؤ ہے, کہتے حسین کا. اس نے کہا نہ قریب نہ جانا, حسین ساتھی اکٹھے کر رہا ہے. یزید کے خلاف حسین نے قیام کر دیا, کہیں حسین مجھے نہ بلا لے. اس نے دور جا کے صحرا میں رستوں سے ہٹ کے اپنا قافلہ لگا دیا, وہاں پڑاؤ کیا. یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا. تاریخ نے منظر لکھا ہے کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پہ تھا, ایک گھٹنا اٹھایا ہوا تھا. اس نے یوں لقمہ اٹھایا ہے اور دروازے پہ آ کے قاصد نے کہا زہیر تمہیں حسین بلا رہے ہیں. وہیں سے اس نے لقمہ چھوڑ دیا. اپنی بیوی سے کہنے لگا جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا, میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین مجھے بلائے. بیوی نے کہا شرم کر, فرزند رسول ہے, نہ جانا اس کے لشکر میں, سن تو کیا کہہ رہے ہیں. گیا, حسین ابن علی اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. فرزند رسول آپ نے مجھے یاد کیا. فرمایا زہیر میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. زہیر تو چل کیوں نہیں رہا, سر جھکایا. فرزند رسول کہاں؟ زہیر موت کی طرف. میں تمہیں بتاؤں میں تمہیں کوئی حکومت نہیں دوں گا. زہیر موت کی خوشخبری ہے, میرے ساتھ چلو گے تو شہادت ملے گی. زہیر کی آنکھیں ابھی بند تھی. یہ حسین دیکھ رہے زہیر نہیں جانا چاہتا تو نہ جا, بس اتنا بتانا تھا میری ماں جنت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے. چیخ نکلی زہیر کی. رو کے کہا اتنا مجبور ہو گیا, جو منتیں ہمیں آپ کی کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں ساتھ لے جائیں, آپ کر رہے ہیں. مولا صرف اتنی اجازت دیں میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دوں تاکہ میری بعد آزاد کی زندگی گزار سکے. بھاگتا ہوا آیا, کھانا وہیں پڑا تھا. بیوی نے کہا کھانا کھا کے تو حرام ہو گیا مجھ پر, حسین نے مجھے یاد کر لیا ہے. زوجہ نے دیکھے کہ آپ کہاں جا رہا ہے, کہتا میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں, آزادی کی زندگی گزاروں. سے کہا ڈوب جا, شرم کر, جب تک جہنم میں تھا مجھے ساتھ لے کے پھرتا رہا, جنت کے دروازے پہ جا رہا ہے تو مجھے اکیلی چھوڑ کے جا رہا ہے. میں سن رہی تھی جب حسین نے کہا ہے کہ میری ماں انتظار کر رہی ہے. زوجہ کو ساتھ لیا اور حسین کے ساتھ چلے گئے. کربلا میں زخمیوں کا علاج کرتا رہا ہے زہیر. آزمودہ ترین عمل ہے. عارفین کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بیماری کی کوئی دوا نہ مل رہی ہو, زہیر سے توسل کرو, جناب زہیر سے توسل کرو.
ایک عارف نے مجلس حسین میں عرب میں یہ مجلس پڑھی اور ایک مستور بیٹھی مجلس سن رہی تھی مستورات میں. اس نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی بیماری کا حل نہ ملے تو زہیر سے توسل کرو، زہیر خواب میں آ کے تمہیں بیماری کا علاج بتائے گا. اس نے وہیں پر بیٹھے ہوئے منت مان لی، مولا میرا بھائی بڑا بیمار ہے، موذی مرض کا شکار ہے، میں زہیر سے توسل کرتی ہوں. رات سو گئی، خواب میں زہیر آیا. زہیر نے آ کے کہا تیرے بھائی کے پاس دوا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں. اٹھی، بھائی کو اٹھایا. بھائی میں آج مجلس میں گئی تھی، وہاں کوئی پڑھ رہا تھا کہ زہیر سے توسل کرو تو زہیر بیماری کا علاج بتاتا ہے. میں نے توسل کیا، خواب میں زہیر آئے. اس نے کہا تیرے بھائی کے پاس دوا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں. اس کا عورت ہے، وہم میں پڑ گئی ہے، کون سی ایسی دوا ہے جو میں نے نہیں کھائی؟ میں ہر دوا کھاتا ہوں لیکن میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی. آخر بہن تھی، کہتی نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے زہیر نے کہا ہے تیرے پاس کوئی دوا ہے اور وہ تو کھاتا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد اٹھا، چیخ مار کے تھا زہیر نے سچ کہا، زہیر نے سچ کہا، زہیر نے سچ کہا. اس کا کیا کہا؟ یقین آیا؟ اسے کہا ہاں میں مجلس حسین میں جاتا ہوں، تبرک نہیں کھاتا. تمہیں حسین کا واسطہ، اگر کوئی چھوٹا سا بھی تبرک لے کے کھڑا ہو نا، نظر انداز نہ کیا کرو. تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا کتنا خلوص ہے. مولا حسین کے ایک ذاکر کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ اس نے کسی جگہ پہ مجلس کے لیے گئے تھے تو بانی مجلس نے چائے کا انتظام کیا. کوئی غریب تھا تو اس نے چائے کا گھونٹ لیا تو اس کو چائے ٹھنڈی محسوس ہوئی. اسے کہا میں میزبان کو کہوں گا، اس کی دل آزاری ہوگی. اسے نظر بچا کے دروازے کے باہر چائے گرا دی. ذکر حسین کر کے گھر آیا، خواب میں سیدہ کی آواز آئی، میں تجھ سے بڑی ناراض ہوں. اسے کہا بی بی میں تو تیرے بیٹے کا ذکر کر کے آیا ہوں. فرمایا جسے تو نے گرایا ہے وہ میں نے بنائی تھی. تجھے کیا پتا ہے کہ زہرا حسین کے تبرک کا انتظام خود کرتی ہے؟ تجھے کیا پتا ہے کہ میں فاطمہ تو زہرا اپنے بچے کی مجلسوں میں کیا کیا کرتی ہوں؟ تمہیں مولا حسین کا واسطہ، صرف مجلس حسین کا تقدس سمجھ لو، ذکر حسین کا تقدس سمجھ لو. وہ بڑا مشہور ہے نا کہ امام نے فرمایا تھا اگر سید الساجدین نے کہ مجھے کربلا کے بعد شادیاں اچھی نہیں لگتی. مومن نے کہا اصرار ہے مولا آئیے. فرمایا پھر گھر میں مجلس کروا، صرف میں نہیں آؤں گا، میری پھوپھی زینب بھی آئے گی. اس نے مجلس کا انتظام کیا، ذکر حسین ہوتا رہا. وہ رستہ دیکھتا رہا، بازار میں دیکھے، مجلس میں دیکھے. جب مجلس تمام ہونے کے قریب آئی اس نے کہا سچی ماں کا بیٹا ہے، آپ کے حکم پہ میں نے مجلس کروائی تھی، آپ آئی نہیں. یا نیچے نگاہ پڑی جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے ہوئے تھے، وہاں پر ایک نئیف چادر کے نیچے تھا. آواز دے کے کہا مجھے وہاں نہ ڈھونڈ، تیرا امام یہاں بیٹھا ہوا. فرزند رسول میں نے آپ کے لیے نشست لگائی ہے. فرمایا نہیں. جب مجلس حسین میں آؤ تو یہ سوچو پتہ نہیں کہاں سجاد بیٹھے ہوئے ہیں. تبرک ملے اسے جنت کی غذا سمجھ کے لو. بس آنکھیں برس گئی ہیں، میں 12 محرم کو باقی صحاب کا تذکرہ کر دوں گا کیونکہ مجھے شہادت بھی تھوڑی تفصیل سے پڑھنی ہے. کل یوم عاشور ہے، آج کی رات اور کل کا دن تمہیں غریب زہرا کا واسطہ، تمہیں شام کی قیدی بی بی کا واسطہ. اپنی حالت ایسے بنا کے رکھنا چہرہ دے کے پتہ چل جائے تیرا کوئی مر گیا ہے. سر کے بال کھلے رکھنا، گریبان چاک، آستینے الٹا کے رکھنا. کل کا دن ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کرنا.